نہ انسان سے پوچھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ خالص ایک اللہ کے لیے ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک قسم یا کسی قسم کا کوئی ایک حصہ بھی انسان غیر اللہ کے لیے کرے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بن جاتا ہے، جو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. نماز عبادت ہے، خالص اللہ کے لیے پڑھی جائے گی. اس میں رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، وہ تمام اعمال اللہ کے لیے ہوں گے. جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح طواف بھی عبادت ہے، اور طواف بھی صرف بیت اللہ کا ہی کیا جائے گا. اور اگر انسان بیت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرتا ہے، کسی قبر کا طواف کرتا ہے، کسی تھڑے کا طواف کرتا ہے، کسی درخت کا طواف کرتا ہے، پیر جی کے گھر کا طواف کرتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنا رہا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں جو مسند احمد میں 16612 نمبر روایت ہے. پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: انما الطواف صلاۃ فاذا طفتم فاقلوا الكلام. طواف نماز کی طرح ہے، نماز ہی ہے، لہذا دوران طواف باتیں کم کیا کرو. طواف اور نماز میں یہ فرق ہے کہ انسان نماز میں بول نہیں سکتا، لیکن طواف میں کوئی ضروری بات ہو، کوئی مجبوراً بولنا پڑے تو بول سکتا ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ کم سے کم بات کی جائے، جو انتہائی مجبوری کی ہی وہ بات کی جائے، وگرنہ یہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے اسی طرح طواف بھی عبادت ہے. ترمذی میں حدیث نمبر 960 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ احل فیہ المنطق. بیت اللہ کا طواف نماز ہے، مگر اللہ نے اس میں بات کرنا جائز قرار دے دیا ہے. لہذا جو کوئی بات کرے وہ خیر کی بات کرے، وہ بھلائی کی بات کرے، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کرے. تو جس طرح نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، حرام ہے، اسی طرح بیت اللہ کے علاوہ کسی اور کا طواف کرنا حرام ہے. جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، توحید سے لوگ دور ہیں. لوگ آج توحید کی دعوت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فتنہ برپا ہوگا، اور وہ نماز، روزہ، حج، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، دنیا جہان کی نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، صرف ایک توحید کی دعوت دیتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے اس کلپ کو دیکھ کے. یہ پیر لال شہباز قلندر کی درگاہ پر لال باغ میں ایک تھڑا ہے جس پہ پیر صاحب بیٹھا کرتے تھے. یہ اس تھڑے کا طواف کیا جا رہا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ طواف تو بیت اللہ کا ہوتا ہے، یہاں کیا کرتے ہو؟ اس سے کیا ملتا ہے؟ کتنے چکر لگائے ہیں؟ کہا 7 چکر لگائے ہیں. صحیح، چکر لگا لو تو جو دل کی منت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے آپ یہاں چکر لگا رہے ہیں، لوگ بھی یہاں چکر لگا رہے ہیں. اس چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ادھر سرکار آتے تھے تو کہتے تخت نشین ہے، اچھا، تو ادھر آگے ہم بھی چکر لگاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے تو نکل جاتے ہیں. کتنے چکر آپ نے لگائے ہیں یہاں؟ 7. اچھا جی جی، تو مطلب آپ کی جو بھی مرادیں ہوگی یہاں چکر لگانے سے پوری ہوگی انشاءاللہ. کعبۃ اللہ کے سوا کسی اور چیز کو طواف نہیں کیا جاتا، لیکن لوگ یہاں طواف کر رہے ہیں، یہ جائز ہے؟ جائز تو نہیں، چلو لوگوں کے دل میں آیا تو جو وہاں نہیں جا سکتا ادھر. سر طواف سے ہم نے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، وہ ایک اللہ کی ذریعے ہے کہ حج دے دوران جڑے سنتا پوری ہوندی فرض فرائض چن وہ کعبہ طواف علیحدہ ہے، وہ ہے کہ لیکن جڑا اے چکر کرنا ہے اے ساری عقیدت ہے. بیت اللہ میں انسان آتا ہے، رب کے گھر کا طواف کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ منتیں پوری کرتا ہے. اور یہاں جب جہالت یوں ڈیرے ڈال لے، جب توحید کے دعات توحید کو سمجھنے کے باوجود اپنی زبانوں کو اس لیے حرکت نہ دیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے، میرے سامنے سننے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی، جلسے میں حاضری کم ہو جائے گی، تو پھر یاد کر لیجئے نتیجہ یہی نکلے گا جو اب نکل رہا ہے کہ لوگ
قبروں کا طواف کرتے کرتے تھڑوں کے طواف پر آ گئے ہیں، پتھر کی ڈھیری کے طواف پر آ گئے ہیں۔ میں کسی کو ناراض نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی کے دل دکھانے کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں، صرف جس کی عقل سلامت ہے اس کی عقل کی کھڑکی کو کھول کر اسے وادی توحید میں بلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہندو صنم کا طواف کرتا ہے، جو پتھر کا بنا ہوا بت ہے اس کا طواف کرتا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا اس پتھر کے بنے ہوئے چبوترے کا طواف کر رہا ہے۔ اگر آپ کی عقل سلامت ہے تو ذرا فرق کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا فرق ہے اس میں جو اس پتھر کی مورتی کا طواف کر رہا ہے اور اس کلمہ گو میں جو اس چبوترے کا طواف کر رہا ہے۔ دونوں ڈھیری ہے مٹی کی اور دونوں پتھر ہیں، یہ مسلمان کیوں ہے اور یہ کافر کیوں ہے؟ یہ نماز عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی۔ طواف عبادت ہے، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اور بن زبیر رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ آپ اس آیت کریمہ کی وضاحت کریں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو شخص کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا و مروہ کی سعی کرے۔ اللہ کی قسم، اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر صفا و مروہ کی سعی نہ بھی کریں تو کسی پر کچھ گناہ نہیں۔ سیدہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہا کہنے لگی، بھانجے تو نے غلط سمجھا، اگر اللہ کا یہ مطلب ہوتا تو آیت کریمہ یوں ہوتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی، وہ اسلام لانے سے پہلے منات کے لیے احرام باندھا کرتے اور اس کا آ کر اس کی عبادت کرتے، اور ان میں سے جو شخص احرام باندھتا وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ خیال کرتا تھا، یہ سعی نہیں کرتا تھا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم تو اسلام لانے سے پہلے جو ہماری کیفیت تھی، ہم صفا مروہ کی سعی کو گناہ سمجھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی سعی کو جاری فرمایا، اس لیے اب کوئی سعی کو ترک نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس عمل کو جاری فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اس بت کی عبادت کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کو برا جانتے تھے، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب تم سعی کرو۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، بلا شبہ جاہلیت میں انصار ان دو بتوں کے لیے احرام باندھتے جو سمندر کے کنارے پر تھے، پھر وہ آتے اور صفا مروہ کی سعی کرتے، پھر سر منڈوا کر احرام کھول دیتے۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے جاہلیت میں جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے اس کو برا جانا کہ ہم تو یہ کام بتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ سیدہ فرماتی ہے اس پر اللہ مالک نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا لوگوں نے پھر سے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی شروع کر دی۔ وہ جاہلیت کا جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے خوف کھاتے تھے کہ ہم تو یہ کام جاہلیت کے دور میں کیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، صفا مروہ کی عظمت بیان ہوئی تو لوگوں نے اس کے درمیان بھی سعی کرنی شروع کر دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث 7116 نمبر صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 2906 نمبر۔ ذرا روایت کو غور سے سنیے گا، قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور اس دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ذو الخلصہ کے مقام پر قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینے طواف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرانے نہ لگے۔ یہ قبیلہ دوس کا بت تھا جس کو وہ زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ
بتوں کا طواف بھی کیا کریں گے، حالانکہ طواف عبادت ہے جو خالص ایک اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کو حدیث سمجھا رہی ہے، اگر سمجھنا چاہیں، جن لوگوں نے ان ڈھیریوں کی پوجا کرنے والے، ان قبروں کی پوجا کرنے والے، ان درختوں کی پوجا کرنے والے، ان پتھروں کی پوجا کرنے والوں کو ایک بہت آسان سا کلیہ سمجھا دیا کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، اس امت میں مشرک نہیں ہوں گے، منافق ہو سکتے ہیں، مشرک نہیں ہو سکتے، یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جب تک اس بت کی دوبارہ پوجا شروع نہ ہو جائے۔ تو وہ بت کی پوجا شرک ہے یا نہیں؟ جب تک یہ قوم اس طرح شرک میں نہیں ڈوبے گی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ۔ حجر اسود کی شان سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے، یقیناً یہ پتھر حجر اسود قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں کس کی دو آنکھیں ہوں گی، اور اس کی جن سے یہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بات کرے گا، ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کرتا رہا ہوگا، اسے چھپتا رہا ہوگا، یا چومنے کا موقع نہیں ملا ہاتھ لگاتا رہا ہوگا، تو ہر اس شخص کے بارے میں سفارش کرے گا، گواہی دے گا، اور اللہ اس کی گواہی کو قبول فرمائے گا اور اس انسان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم